علم بیان پڑھے تھے. علم بیان کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 مجاز اور نمبر 3 کنایہ. تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی جو دونوں چیزیں ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں. وہ ان چیزوں کے حقیقی نام ہوتے ہیں. مثلاً ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ شیر کی طرح ہے. اب فلاں بندہ بھی حقیقی ہے لفظ ہے اور شیر بھی حقیقی لفظ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تشبیہ اور مجاز کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ ہے الفاظ کا استعمال. تشبیہ کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور مجاز کے اندر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق سمجھ آ گیا ہے بیٹا؟ بنیادی فرق تشبیہ میں اور مجاز کے اندر یہ ہے کہ جب تشبیہ ہوتی ہے تو تشبیہ کے اندر جو مشبہ اور مشبہ بھی ہے وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور مجاز کے اندر جو مشبہ اور مشبہ بھی ہیں بس ہوتے مشبہ مشبہ بھی ہیں لیکن تھوڑا سا نام بدل ان کو مستعار من ہو اور مستعار نہ ہو کہہ دیتے ہیں. مستعار من ہو یا مستعار نہ ہو کہہ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بیٹا جو لفظ استعمال ہوتے ہیں تشبیہ کے اندر وہ لفظ حقیقی ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی دیکھیں زید کل بدل، زید چودھری کے چاند کی طرح ہے. اب لفظ زید بھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور بدر بھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا. لیکن جب لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو، لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال اس کو مجاز کہتے ہیں. اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں، جلدی میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مزولہ پڑھتے اس سے پڑھ دیتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے اور اگر اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں. جیسے لفظ اسد، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر، لیکن بہادر بندے کو ہم اسد کہہ دیتے ہیں. اب لفظ اسد کو شیر کے لیے بولنا یہ حقیقی معنی ہے، حقیقت ہے، اور بہادر بندے کے لیے بولنا خوبصورت بچے کو، مطلب ہم کہہ رہے چاند، خوبصورت بچے کو ہم کہیں چاند. اب چاند کا اطلاق وہ جو آسمان پہ چاند ہے اس کے لیے حقیقی معنی ہے تو خوبصورت بچے کے لیے یہ مجاز ہے. اب آپ کو سمجھ لگے مجاز بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں؟ اگر لفظ اپنے معنی غیر موجود ہے استعمال وہ لفظ مستعمل وہ لفظ جو استعمال کیا جائے فی غیر ما وضع له جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے غیر میں استعمال ہو. اگر جس کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ حقیقی لفظ ہے اور اگر جس کے لیے وضع کی گئی اس کے غیر میں استعمال ہو وہ مجاز ہے. یہ مجاز کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے بیٹا مجاز کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے استعارہ، ایک ہے مجاز مصر، ایک ہے مجاز مرکب اور ایک ہے مجاز عقلی. پہلے میں یہ چاروں چیزیں سمجھاتا ہوں. آپ کو بنیادی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہاں مجاز کے اندر جتنے بھی چاہے جس قسم میں بھی الفاظ ہیں وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے. اب وہ الفاظ وہ مجاز کہ جس میں مشابہت کا علاقہ ہے، علاقے سے مراد مشابہت کا تعلق ہے. علاقے سے مراد یہ نہیں کہ یہ تمہارا علاقہ یہ میرا علاقہ، بلکہ علاقے سے مراد کیا ہے؟ تعلق. جس میں مشابہت کا تعلق بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استعارہ. استعارہ کہتے ہیں ادھار لینے کو، آیتن چیزیں لینا، کسی سے مانگ کے لینا، تھوڑی دیر بعد چیز دینا، ایسا گلاس دے کے لوٹا دے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ، کسی چیز مانگنا. تو یہ تشبیہ سے چیز مانگی جاتی ہے. حقیقت یہ تشبیہ ہے، استعارہ کیا ہے؟
تشبیہ ہی ہے، لیکن تشبیہ میں اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ کے اندر سارے لفظ حقیقی استعمال ہوں گے اور استعارے کے اندر جو لفظ استعمال ہو گئے مجازی ہوں گے، یہ فرق ہے۔ تو یہ چونکہ یہ چیز ہم نے تشبیہ سے داغ لی ہے اس جگہ کو، لہٰذا اس کو استعارہ اس لیے کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ، کتاب کو ہم نے نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف۔ اب پہلے یہ چیز سمجھے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ استعارہ ہے یا مجاز ہے، اس میں لفظ کا حقیقی معنی پہلے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ظلمت کا حقیقی معنی کیا ہے۔ ویسے تو حقیقی معنی اندھیرا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہدایت یہ گمراہی کے معنی میں ہوگی، نور سے مراد روشنی ہے، لیکن یہاں پہ ہدایت استعارہ لیا گیا، ادھار لیا گیا ہے۔ یہ ظلمت کو گمراہی کے لیے ادھار لے لیا اور نور کو ہدایت کے لیے ادھار لیا۔ تو چونکہ یہ ظلمت اور نور اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوئے، اپنے اصلی ماں بوزے علیہ کے استعمال نہیں ہوئے، بلکہ معنی غیر موضوعہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ گمراہی اس کا ظلمت کا معنی غیر موضوعہ ہو ہے اور نور کا معنی ہدایت، اس کا معنی غیر موضوعہ ہو ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ اپنے معنی غیر موضوعہ میں استعمال ہوئے ہیں، اس کو ہم استعارہ کہہ دیں گے، لیکن ظلمت کو اور گمراہی کے درمیان یہ بے شک ظلمت کا معنی گمراہی ہے، لیکن ان میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں کیا پائی جاتی ہے؟ مشابہت۔ ظلمت اور گمراہی میں مشابہت کیسے پائی جاتی ہے کہ ظلمت کے اندر بھی بندہ منزل پہ نہیں پہنچتا اور گمراہی میں بھی منزل پہ نہیں پہنچتا، لہٰذا یہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ ظلمت کا حقیقی معنی اندھیرا ہے، لیکن مجازی معنی کیا ہے؟ گمراہی۔ اس حقیقی معنی اور اس مجازی معنی کے درمیان تشبیہ پائی جا رہی ہے، مشابہت پائی جا رہی ہے۔ وہ مشابہت کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں بندہ منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی نور کا معنی روشنی اور اس سے اس کا استعارہ لیا گیا ہدایت کا، تو یہ نور کو ہدایت کے معنی میں استعمال کرنا یہ اس کا مجازی معنی تو ہے، لیکن اس مجازی معنی کے اندر مشابہت ہے منزل پہ پہنچنے۔ تو یہ استعارہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پہلی بات کہ یہ مجاز ہوتا ہے۔ مجاز کا مطلب استعارے میں ہم نے حقیقی معنی مراد نہیں لینا بلکہ مجازی معنی مراد لینا ہے، لیکن جو ہم نے حقیقی معنی سے مجازی معنی مراد لینا ہے ان میں کوئی نہ کوئی مشابہت ہوتی ہے۔ جیسے ظلمت اور گمراہی میں مشابہت ہے، نور اور ہدایت میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرما بتا رہے کہ سیدھا پھر سن رہا اسی گالے کی تھی اگر لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے، اور اگر لفظ اپنے اصل معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے۔ میں نے مثال دی تھی اسد کی، اس کا حقیقی معنی ہے شیر، لیکن بہادر آدمی کو بھی کہتے ہیں بہادر آدمی کو۔ اب یہ مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اسد کا معنی شیر کرنا یہ حقیقت ہے اور بہادر آدمی کرنا یہ مجاز ہے۔ تو اسد اگر آپ نے اصل معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہوگا، اگر اس معنی میں استعمال ہو یہ مجاز ہوگا۔ تو استعارہ کے اندر بھی مجاز ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اصل معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس اصل معنی اور دوسرے معنی میں مشابہت کا علاقہ تشبیہ پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب ظلمت کو تشبیہ دی گئی ہے گمراہی سے، تو ظلمت مشبہ بہی بن جائے گی اور گمراہی مشبہ بن جائے گی، اور جو مشبہ بہی ہوتے ہیں اس کو مستعار منہ بھی کہتے ہیں یا اختصاراً مستعار بھی کہتے ہیں۔ اور ہدایت مطلب اور یہ جو ظلمت اور نور یہ مشبہ بہی ہے، ان کو تشبیہ دی گئی، گمراہی کو تشبیہ دی گئی ظلمت سے اور ہدایت کو تشبیہ دی گئی، تو یہ دونوں باتیں گے مشبہ، اور اس کو مستعار لہو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ادھار لیا گیا۔ گمراہی کے لیے اس لفظ کو ادھار لیا گیا اور نور کے لیے اس لفظ کو ادھار لیا گیا۔
یہ یہاں تک بات آپ کو استعارے کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تسمے نہیں ہے تو دسویں نہیں. پھر سمجھے کہ حقیقت جب حقیقی لفظ کے حقیقی معنوں کی بات ہو تو ہم اس کو تشبیہ کے کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں، اور جب حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کی بات ہونا تو ہم اس کو مجاز میں لے کر آتے ہیں. پھر اگر مجاز میں جب ہم اس کا لفظ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی پہ محمول کریں گے تو دیکھیں گے حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ ہے یا تشبیہ نہیں ہے. اگر تشبیہ کا علاقہ ہے تو اس کو استعارہ کہیں گے، اور اگر تشبیہ کا علاقہ نہیں تو اس کو مجاز مرسل کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل. ابھی میں انشاءاللہ مثالیں مزید اس کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ اتنا سمجھ آ گئی ہے کہ اگر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ ہے استعارہ، اگر تشبیہ نہیں ہے تو اس کو مجاز مرسل. ایک ہے مجاز مرکب. مرکب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوں، ایک سے زیادہ چیزیں ہوں. تو جب ایک سے زیادہ چیزوں کو ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور جو ایک سے زیادہ چیزیں ہیں ان کا بھی اصلی معنی مراد نہیں لیا اور جن سے تشبیہ دی گئی وہ بھی اصلی معنی مراد نہیں لیا، اس کو مجاز مرکب. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اگر تشبیہ صرف ایک ہی چیز میں ہے مجاز مرسل، اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں میں ہے سوری تشبیہ کے علاوہ علاقہ دے لینا، اگر وہ جو لفظ حقیقی کو چھوڑ کر لفظ مجازی میں معنی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اگر وہ ایک جملے میں ایک ہی لفظ حقیقی چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف آیا تو مجاز مرسل، اور اگر ایک سے زیادہ تو مجاز مرکب. اچھا اس کے بعد ہے مجاز عقلی. مجاز عقلی کا مطلب ہوتا ہے اس میں بات لفظ کی نہیں ہوتی اور نہ ہی زیادہ الفاظ کی ہوتی ہے، بلکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لفظ جو وضع کیا گیا تھا وہ تو کسی ایک خاص مقصد کے لیے وضع کیا گیا تھا. مثلا اس کو فاعل کے لیے بنایا گیا لیکن وہ فاعل کو چھوڑ کر مفعول کی طرف چلا گیا. اس کو مصدر کے لیے بنایا گیا لیکن مصدر کو چھوڑ کر وہ فاعل یا مفعول کی طرف چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے مجاز عقلی. تو یہ اس کی موٹی موٹی کیا اس طرح ہم اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ سن لیں، اگر دو لفظوں کے اگر ایک لفظ تشبیہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو دوسرے سے تشبیہ دینا لیکن ان کا معنی حقیقی مراد ہوگا، لیکن اگر ان کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو ایک کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے گی تو وہ استعارہ ہے، اور اگر حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا ہے لیکن تشبیہ نہیں اپنی اور علاقہ ہے اسے مجاز مرسل. اور اگر ایک سے زیادہ مجازات والی تو مجاز مرکب. اور مجاز عقلی کہ جس میں وضع تو کسی اور کے لیے کیا گیا تھا کسی خاص فن والوں نے. مجاز مرسل میں یا مجاز مرکب میں اس کو کوئی بھی کسی معنی میں لے کے جا سکتا ہے، عام بندے کو آپ کو ہوتا ہے. لیکن مجاز عقلی میں جو اہل علم ہے جو اہل فن ہے نا وہ چیز کو عقل کے پرکھ کے ایک قانون وضع کرتے ہیں، ان کے وضع کیے ہوئے قانون کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ لے جانا. اب ہم اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں. ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ استعارہ کہتے ہیں کہ وہ مجاز ہوتا ہے حقیقی معنی مراد میں لینا مجازی معنی مراد میں لینا. استعارہ ہے مصطلحہ. مصطلحہ کا مطلب ہوتا ہے صراحت، واضح طور پر مشتبہ بھی صراحت کے ساتھ موجود ہو اس کو استعارہ ہے مصطلحہ کہتے ہیں. مثلا فَأَمْطَرَتْ نُورٌ مطلب ہے رہتا بارش برسانا. اب اس کو سمجھنا. فَأَمْطَرَتْ نُورٌ موتیوں کی بارش ہوئی من نرجس سے. نرجس سے یہ نرگس کا پھول کہتے ہیں نرگسی. تو نرگس یہ پھول ہوتا ہے. موتیوں کی بارش ہوئی نرگس سے. وسقط وردن اور اس بارش نے سیراب کیا گلاب کو. وعدت علی الاناب بالورد اور اولوں نے کاٹا پنکھڑیوں کو.
اولوں نے کاٹا پکڑیوں کو. اب یہ عام طرح یہ بھی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. لولو کا بھی مجازی معنی, ان لفاظ میں کوئی بھی لفظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے. شاید محبوبہ روئی تے رو کے اندے آنسو آئے تے رخسارا تے انہیں افسوس نہ اپنی انگلاں تے دندائی دے دیا, اپنی انگلاں نے اہم کٹیا ہے وہ یا نواں تے چکسا مارا. محبوبہ روئی اتھرو آ گئے رخسارا تے محبوبہ کی کیتا اپنے پورے نہ ہوئیاں انہیں دندا دے گیا. انہیں شاعر نے ایک بھی لفظ کا نہیں بولیا. عام طرح آنسو بہے, عام طرح لولو, لولو موتی, وہ موتی نہیں سنا وہ آنسو, موتیوں کی بارش ہوئی مطلب آنسو بہے. من نرجس, نرگسی آنکھوں سے. وسکت, اور اس آنسو نے سراب کیا وردن اس کے رخسار کو. ایک گلاب سے تشبیہ دی ہے. وردن اس کے رخسار کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دی. وعدہ تو اس نے کاٹے بل برد اولوں کے ساتھ, یہ دانتوں کے ساتھ اعلیٰ اناب انگلیوں کے پورے. اب اس میں حرکت پڑھنی تھی. اچھا اچھا اب جس میں دیکھیں جب تو پڑھا تھا لیکن اس میں نہ نہیں تو سمجھایا سمجھ. اب یہ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ مجاز ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. یہ حقیقی معنی لولو کا موتی اور مجازی معنی کیا ہے؟ آنسو. نرجس پھول کی معنی یہاں پر آنکھ. اچھا وردن کا حقیقی معنی گلاب کی پتڑی, یہاں پر رخسار. اناب کا حقیقی معنی یہاں پہ پورے مراد ہے, اور بل برد کا معنی اولے یہاں پر دانت مراد ہے. اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ سارے لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوئے, سب مجازی معنی میں استعمال ہوئے. اب اس کے حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مشابہت کا علاقہ ہے. اس کا علاقہ ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے. مثلا آنسو کو مشابہت ہے موتیوں سے. وجہ شبہ کیا ہے؟ موتی بھی گول اور آنسو بھی گول. موتی بھی صاف شفاف اور آنسو بھی صاف شفاف. بارش بھی اوپر سے آتی ہے اور آنسو بھی اوپر سے نیچے آتے ہیں. جیسے وہ چڑی لگتی ہے ایسے آنکھوں سے بھی چڑی لگتی ہے. ایسے ہی نرجس جو یہ نرگس کا پھول ہے نا, اس کی اور آنکھ کی آپس میں مشابہت ہوتی ہے, دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور جیسے گلابی رنگ کے رخسار, گلابی رنگ کا پھول ہوتا ہے, ایسے گلابی رخسار بھی ہوتے ہیں. اچھا ایسے جو دانت ہے, دانت اولوں کی طرح سفید ہوتے ہیں جیسے اولے ہوتے ہیں. اور اناب پورے, یہ پورے جو ہے یہ اس کو پتیاں بھی کہتے ہیں گلاب کو. تو پتی کو, پھول کی پتی کو تشبیہ دے دی انگلیوں کے پھولوں کے ساتھ. اب یہ ساری یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سارے اپنے حقیقی معنی میں مجازی معنی میں استعمال ہوئے. تو جب لفظ کو اپنے معنی غیر موضوعہ میں استعمال کیا یہ مجاز بن گیا. اب تشبیہ کیسے بنا کہ ہر حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہے, تشبیہ کا علاقہ ہے. اب یہ استعارہ بھی بن گیا. استعارہ مصطلح کیسے بنا کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مصطلح کے ساتھ موجود ہے. مثلا آنسو کو لولو کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو لولو موجود ہے. آنکھ کو نرگس کے ساتھ دی گئی تو نرگس موجود ہے. رخسار کو ورد کے ساتھ دی گئی ہے تو یہاں پر مشبہ بھی موجود ہے, مشبہ بہی بھی موجود ہے. تو جب مشبہ بہی صراحتاً موجود ہو تو اس کو استعارہ مصطلح کہتے ہیں. اس میں لگی اب آگے آتے ہیں استعارہ مکنیہ. مکنیہ کنایہ سے نکلا ہے. کنایہ کا مطلب ہوتا ہے چیز پوشیدہ ہونا. کہ مشبہ بہی تو محذوف ہے. مشبہ بہی کیا ہے؟
لیکن وہاں پہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو مشبہ بھی کے ساتھ لوازم میں شامل ہے، مشبہ بھی کے لوازم کے ساتھ شامل ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے پر لازم ہے اس کی شعاع روشنی، چاند نکلتا ہے تو چاند کے لوازم میں سے ہے چاندنی، ایسی نا بیٹا۔ تو بار بار کوئی چیز بذات خود موجود ہوتی ہے اور بار بار کوئی بذات خود تو نہیں ہوتی، لیکن اس ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے بغیر پائی نہیں جا سکتی۔ اب روشنی سورج کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، چاندنی چاند کے بغیر، اب چاندنی چاند تو نہیں لیکن چاند کے لوازم میں سے ہیں، روشنی سورج تو نہیں لیکن سورج کے لوازم میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مشبہ بھی تو حذف ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ لیکن وہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو مشبہ بھی کے لوازم میں سے ہے، وہ جو مشبہ بھی کا لوازم ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ مشبہ بھی چھوٹا بچے تو لگ جائے نا تو سارے اس کا کھلار جائے گا، وہ بچہ جو گزر گیا ہے لیکن وہ جو نشانیاں چھوڑ کے گیا نا وہ بتا گئی کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا بچہ، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، بچھاؤ اور دولے کے لیے۔ ویسے حفظ کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا، جب پرندہ بلندی کی پرواز کر رہا ہو اور اس نے نیچے آنا ہو تو طریقہ کیا، وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، جب وہ پروں کو سمیٹ لیتا ہے تو وہ پستی کی طرف آتا ہے، جھکتا ہے، نیچے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے سمیٹ لو، جھک جو، اپنے آپ کو سمیٹ لو۔ کیا سمیٹنا ہے؟ جناح ذل، اب ذل کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، عاجزی کے بازو، اب عاجزی کے بازو تو نہیں ہوتے، پار کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کی، پار کس سے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کی۔ اصل جملہ تو یہ تھا کہ جھکا لو، پست کر دو اپنے ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے پست کر دو پرندے کے پر، اس کے پر، پرندے کے پر، لیکن پرندے کو حذف کرتے ہیں، پرندہ پروں کے بغیر، جب پرندہ نیچے آتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹتا ہے نا، تو گویا نیچے آنے کے لیے پروں کو سمیٹنا ضروری ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے۔ تو پرندے کا نیچے آنا پروں کو سمیٹنے اور اپنے آپ میں سمٹنے کے ساتھ ضروری ہے، تو پرندے کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو پرندہ کا لازم ہے نا الذل، اس کو ذکر کر دیا بنا رحمت اللہ سے، کوئی گل سمجھ لگی تو نہیں لگی، میں سمجھا ہاں پر وہ جناح ہو رہے ہیں، جناح جو ہے نا اس کو بلاک بھی کہتے ہیں، آپ کو مدرسے کے کتنے بلاک ہیں؟ کم اجنحۃ اللہ کا لیبر کا سیکھا تھا، جناح جو ہے نا یہ بلاک کے لیے بھی ایک پیڑ کے ایک حصے کے لیے بھی آتا ہے، تو پار کے لیے بھی آتا ہے، بازو کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ جو جناح ہے وہ ہر کے معنی بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ جناح ہے یہ ہے پار کے معنی میں، ایک عضو کے معنی میں۔ اب دیکھیں اللہ بتا رہا ہے کہ تم بچھا لو، پس کر لو ان دونوں کے لیے عاجزی کے پار، انکساری کے پار۔ اب انکساری کے پار نہیں ہوتے لیکن انکساری پرندے کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ جب پرندے نے انکساری کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو توڑنا، ان کا سر ین کا سر توڑنے سے نا، مطلب اپنے آپ کو توڑ کے نیچے لانا، یہ انکساری ہوتی ہے۔ عاجزی اپنی عجز کو، اپنی کمتری کو ظاہر کرنا۔ تو جب پرندہ نیچے اترتا ہے تو اپنے پار سمیٹتا ہے، پرندہ نیچے آتا ہے تو اپنے پار سمیٹتا ہے، تو جو پار سمیٹنا ہے نا یہ پرندے کو لازم ہے، پارا اپنے جسم کے ساتھ ملا لینا یہ پرندے کو لوازم ہے۔ اب اصل مشبہ بھی تو طائر تھا، مشبہ بھی کیا تھا؟ طائر۔ طائر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، لیکن جو پرندے کے لوازمات میں سے ہے پروں کو سمیٹنا، اللہ نے پروں کے سمیٹنے کو ذکر کر۔ تو یہ استعارہ مکنیہ کنایہ سے نکلا ہے کہ جس میں کنایہ کا استعارہ پایا جاتا ہے، واضح اور صراحتاً استعارہ نہیں پایا جاتا۔
تو بقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مشبہ بہی کو حذف کر دیا جائے، لیکن جو مشبہ بہی کے لوازم میں سے کوئی لازم ہے نا، اس لازم کو ذکر کر دیا جائے. جیسے پارک پرندے کے ہوتے ہیں، پرندہ کو اللہ تعالیٰ نے مشبہ بہی کو حذف کر دیا ہے، تو لیکن جو اس کے لوازم میں سے ہیں پروں کو سمیٹنا، تو ظاہر ہے کہ جب پرندے کے پر ہوتے تو وہ پرندوں کو سمیٹتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا. تو استعارہ مکریہ سمجھ آیا ہے. اب آج استعارہ اصلیہ. استعارہ اصلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مستعار غیر مشتق ہو. مستعار کیا ہے؟ مستعار ہم نے کس کو کہا تھا؟ مشبہ بہی کو یا مستعار منہ کو. یہ ذہن رکھنا ہے. اگر مستعار غیر مشتق ہے تو اس کو استعاریہ اصلیہ کہتے ہیں. جیسے استعارۃ الظلام للدلال، ظلمت کا، اندھیرے کا استعارہ گمراہی کے لیے. اب لفظ دلال بھی اس میں مشتق نہیں ہے. اس میں مشتق کون کون سے ہیں؟ ساتھ میں اس میں فاعل، یہ اس میں فاعل بھی نہیں، یہ ظلام جو ہے یہ اس میں مفعول بھی نہیں، صفت مشبہ بھی نہیں، اس میں تفضیل بھی نہیں، ظرف بھی نہیں ہے، تو لہذا بیٹا یہ مبالغہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس میں مشتق کی 5 اس میں سے کوئی قسم نہیں ہے. اگر جو مستعار ہے وہ غیر مشتق ہے اس کو استعاریہ اصلیہ کہتے ہیں. اور اگر وہ مشتق ہے، اگر وہ یہ حرف ہے یہ فعل ہے، اس کو استعارہ تبعیہ کہیں گے. تبع سے، تابع سے، اے تو سارا تابع دار ہے، ہماری تبع، ہمارا پیروکار ہے. تو اصل استعارہ وہ ہے کہ جس میں مستعار جو ہے غیر مشتق، یہ مشبہ بھی غیر مشتق ہو. مثلا فلان راکبہ قط فے غریمہ، فلاں بندہ سوار ہوا اپنے مقروض کے کندھوں پر. فلاں بندہ اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہوا. کبھی تو اپنے مقروض کے کندھے دے میں تے پیسے دینے تو میں موٹے جڑے کری یا تو میرے کو پیسے لینے نہیں، انہوں نے تے فیس نہ. تو یہ آپ سے بار بار کے فیس دے، 10,000 فیس دے، تو کی کہنا یار موٹے نہیں جڑ دی، یہ کہنا ہے نا وہ موٹے نہیں جڑ گئے. اب موٹے چڑھنا یہ استعارہ ہے بیٹا، یہ مجاز ہے اس لحاظ سے ہے کہ یہ موٹے پہ چڑھنا، موٹوں پہ اصل معنی یہ ہے کہ موٹے پہ سوار ہونا، لیکن اس کا مجازی معنی یہ ہے اس کو چمٹ جانا، انہیں جان نہ چھڑنا. فلاں بندہ اپنے مقروض کے کندھوں پہ سوار ہو گیا. اب کندھوں پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو چمٹ گیا. اب جو ایک غریب ہو، مقروض کندھوں پہ سوار ہونا، راکبہ کا فعل، راکبہ یہ فعل آ گیا، یہ فعل کی مثال ہے. فلان راکبہ، فلاں بندہ سوار ہوا، یہ فعل کی مثال ہے. میں نے اختصار کے پیش نظر مشتق کو رکھ کی مثال ادا کر دی ہے. اب سوار ہونے کو تشبیہ دی گئی ہے چمٹ جانے سے. سوار ہونے کو تشبیہ دی ہے فلاں بندہ چمٹ گیا اپنے مقروض سے. تو اب اس میں بیٹا جو مشبہ بہی ہے وہ جو ہے وہ اس میں غیر مشتق، اب وہ فعل آ گیا، مطلب غیر مشتق ہو تو استعارہ اصلیہ، اگر مشتق ہے یا حرف ہے یا فعل ہے تو وہ استعارہ طبیعی. اگر استعارہ مرشحہ، استعارہ مرشحہ، مرشحہ یہ ہے مشبہ بہی کے ملائم کو ذکر کرنا. مشبہ بہی کے ملائم کو ذکر کرنا. ایک ہوتا ہے مشبہ بہی کے لوازم اور ایک ہوتا ہے مشبہ بہی کے ملائم. لوازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جب بھی وہ آئے گا وہ لازم بھی آ جائے گا. مثلا ایک کسی بندے کا آمد کی مثال دے دیں، جب بھی آمد کا تصور آئے گا تو ساتھ میں سویرے نیندر کا تصور آئے گا. سین کا کر لو، اس سین سے اٹھنا بڑا پیڑا ہے، تو یہ اس کا لازمہ ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ لازمہ، کہ جو ہر حال کے ساتھ چمٹا ہوگا.
تو جب بھی وہ پایا جائے گا ساتھ میں اس کا صبح کا سویا جانا بھی پایا جائے گا، یہ ہے لازم۔ اور ملائم کیا ہے؟ ملائم کہتے ہیں مناسب کو، کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ملائم کہ یہ چیز اس کے مناسب ہے، لائق ہے۔ ملائم یہ اس کے مناسب ہے، یہ مناسب کی معنی ہے۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازم نہیں لیکن اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ملازم ہے، لازم ہے تو اس نے ہر حال میں پایا جانا ضروری ہے۔ ملائم ہے تو اس کا وہ پایا جانا مناسب تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ یہ فرق ہے۔ جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت سے، گمراہی کو ہدایت سے۔ اب اشتراء ہے نا، یہ استبدال بدل گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدلا گمراہی کو ہدایت سے۔ اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے یا منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہے؟ منافقوں کے بارے میں کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت سے بدلا ہے، یعنی ہدایت لے کر گمراہی لے، اس کے بدلے میں ہدایت دی اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی ہے۔ اب لفظ اشتراک کا حقیقی معنی تو خرید و فروخت تھا، خرید و فروخت تھا، لیکن اس کا ایک معنی استبدال لیا، بدلنا لیا، تو بدلنا اس کا مجازی معنی ہے، لیکن یہ جو مجازی معنی لیا ہے یہ لازمی مجازی نہیں ہے بلکہ اس کے مناسب یہ تھے۔ اس آیت کے، اس آیت میں یہ مناسب تھا کہ اس کو یہی ترجمہ کیا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدل لیا ہے گمراہی کو ہدایت کی بدلے سے، یعنی کہ ہدایت کے بدلے گمراہی بدل کر دیتی ہے۔ اب اس کی تجارت نے نفع نہ کیا۔ اب پھر رابحت، یہ جو استبدال ہے نا، یہ پھر بیٹا مجاز آ جائے گا نفع سے، کہ یہ جو ادلا بدلا کیا ہے نا، یہ جو تجارت کیا، خرید و فروخت کیا ہے، تو یہ ایسی تجارت ہے جس کے لیے نفع مند نہیں ہے، ان کی گمراہی لینی، ہدایت دینی۔ اب اس کے اندر یہ ساری یہ رابحت تجارت، وہ اس نے منافع کو تجارت نہیں کر رہے تھے، ایمان کی تجارت کر رہے تھے، اور نہ ہی کوئی ایمان اور کفر اسی چیز ہے جس کو بیچ اور خرید رہے تھے۔ تو یہ سارے مجازات ہیں، تجارت میں نفع نہ ہونا یہ بھی ایک مجازی چیز ہے، لیکن چونکہ ان میں تشبیہ کا علاقہ ہے، اس میں کیا علاقہ ہے؟ تشبیہ کا علاقہ۔ تشبیہ کا علاقہ ایسے ہے کہ جیسے خرید و فروخت میں نفع نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کو کفر سے بدلنے میں بھی نقصان ہے۔ یہ بات ہے نا، جیسے گمراہی کے بدلے گمراہی لینا اور ہدایت دینا، ایسے ہی نفع چھوڑنا اور نقصان اٹھانا، تو ان میں تشبیہ پائی جا رہی، تشبیہ کا علاقہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو تشبیہ کا علاقہ ہے یہ اس میں مشبہ بہی کے ملائم ہے۔ مشبہ بہی کیا ہے اور مشبہ کیا ہے؟ ذرا ہی دیکھو، بالہدیٰ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بدلا گمراہی کو ہدایت سے۔ اب گمراہی یہ مشبہ بہی ہے، اور مشبہ کیا ہے؟ ایمان کفر، ہدایت کیا ہے؟ مشبہ بہی ہے۔ سوری یار، گمراہی کو تشبیہ دی گئی ہے کفر سے، کفر مشبہ بہی اور دلالت مشبہ، ہدایت مشبہ اور ایمان مشبہ بہی۔ اب مشبہ بہی جو وہ ایمان اور کفر تھے، اور ایمان اور کفر کا جو مطلب ملائم تھا وہ استبدال تھا، یہ لازمی نہیں ہے بلکہ اس کے لائق ہے، یہ ملائم ہے۔ تو بس اس میں یہ سمجھے کہ استعارہ مرشحہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مشبہ بہی کے ملائم کو ذکر کیا جاتا ہے، اور استعارہ مجردہ جس کے میں مشبہ کے ملائم کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے کچھ کھایا بھوک کا لباس ہے۔ اب بھوک کا لباس تو نہیں ہوتا، اب لباس یہاں پہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ ڈھانپنے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے جب بھوک ڈھانپ لیتی ہے اس کو رب کے عذاب سے تشبیہ دی گئی، کہ رب کے عذاب کو بھوک کے لباس سے تشبیہ دی گئی۔ تو رب کا جو عذاب ہے وہ مشبہ ہے، اور لباس جو یہ مشبہ بہی ہے۔ اب رب کا جو عذاب ہے اس کا جو ملائم ہے مشبہ، اس کے ذکر، اس کو ذکر کرنا، اس کا ذکر یہ تھا کہ اللہ نے کچھ کھایا،
وہ چیز چھکا دی، ان کو وہ چیز دے دی۔ المفسر یہ اگر مشبہ بھی صراحت کے ساتھ موجود ہو استعارہ صرحہ، اگر مشبہ بھی حذف ہو لیکن اس کے لوازم کے ساتھ اشارہ ہو استعارہ ہو تو اس کو استعارہ مکنیہ، اور اگر مستعار جو ہے جو مطلب مشبہ بھی ہے وہ اگر غیر مشتق ہے اصلیہ، اگر مشتق ہے یہ حرف ہے یہ فعل ہے تو استعارہ طبیعہ، اگر استعارہ مرشحہ اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی کے ملائک کو ذکر کرنا استعارہ مرشحہ، اور اگر مشبہ کے ملائک کو ذکر کرے تو استعارہ جردہ۔ اچھے میں قسم احمد بن دلاجی کی اصل تشبیہ کے سارے کی ڈیفینیشن دیکھ کر بعد اچھا کرانا میں ایک لکھنے تو لکھنی آسان ہے، یہ لکھنا ایک بڑی شارٹ ورژن آنے اور لازمی آنے ہیں، ہر کلاس کو آنے ہیں۔ استعارہ مکنیہ سے کیا مراد ہے، استعارہ صرحہ سے کیا مراد ہے، استعارہ اصلیہ سے، یہ سمجھ لیں کہ ان دو کا آپس میں ایک گروپ ہے اور ان دو کا آپس میں گروپ ہے اور ان دو کا آپس میں گروپ ہے۔ ہاں اب آ رہے دوسرے معنی پہ مجاز مرسل پہ۔ مجاز مرسل میں ہم یہ پڑھا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بھی لفظ حقیقی چھوڑ کر لفظ مجازی بنا دیا جاتا ہے، لیکن ان میں لفظ حقیقی اور مجازی میں تشبیہ نہیں ہوتی، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ پایا جاتا ہے، تشبیہ نہیں ہوتی بلکہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ پایا جاتا ہے۔ اب وہ علاقے کیا ہیں؟ ویسے تو یہ 32 علاقے بنتے ہیں جو پورے ڈیٹیل سے پڑھے تو، لیکن دروس البلاغہ والوں نے اس کے 2 4 6 8 علاقے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ہے علاقہ سببیت، دوسرا ہے علاقہ مسببیت، تیسرا ہے علاقہ جزئیت، اور چوتھا ہے علاقہ کلیت، اور پنجواں اعتبار ما کانا، چھٹا ہے اعتبار ما یکون، اور چھٹا علاقہ ہے محلیت کا، اور آٹھواں علاقہ ہے حالیہ کا، علاقہ حالیہ۔ اب علاقہ سببیت کیا ہے؟ علاقہ سببیت یہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ میں یہ آپ کو کہنا بیٹا سبب اور مسبب سمجھانا، سبب اور مسبب سمجھانے کے سبب اس کو کہہ دینا اور مسبب، کیونکہ بیٹا یہ بات آپ کو اس میں بھی آئے گی 4 5 کتابوں میں یہ بات بار بار آنی ہے، یہ اصول فقہ میں بھی یہ بات آتی ہے، منطق میں شرح تہذیب میں بھی یہ بات آتی ہے، تلخیص المفتاح میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہ سبب اور مسببیت سمجھے کہ سبب کیا ہوتا ہے، مسببیت کیا ہوتی ہے۔ ابھی شاہ کی نماز کا ٹائم ہے، یہ نماز سبب ہے اور نماز مسبب ہے، نماز سبب ہے اور سبب اور سوری ٹائم سبب ہے اور نماز مسبب ہے۔ میں آپ کو اس سے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ آپ یہاں پہ جاگ رہے ہیں، جاگنے کا سبب کیا ہے؟ پڑھنا۔ جاگنے کا سبب کیا ہے؟ پڑھنا سبب ہے اور جاگنا مسبب ہے۔ بات کات سبب بولتے سبب ہے لیکن مراد کیا لیتے ہیں؟ مسبب، اور بات کات مسبب بولتے ہیں اور مراد کیا لیتے ہیں؟ سبب۔ علاقہ سببیت کا مطلب یہ ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، عظمت ید فلان، فلاں کا ہاتھ عظمت والا ہوا، فلاں کا ہاتھ کیا ہے؟ اب عظمت والا ہاتھ کب بنتا ہے؟ جب ہاتھ سخاوت کرے، جب ہاتھ سخاوت کرے، ہاتھ سے نعمتیں تقسیم ہونا، کہنے کیا بڑا کرم والا ہاتھ ہے۔ تو وہ ہاتھ کرم والا نہیں تھا، کرم والی تو سخاوت تھی نا۔ تو چونکہ اس نعمت کا عزت کا سبب ہاتھ تھا تو ہاتھ بول کر تو نعمت کا سبب چونکہ ہاتھ ہے تو نعمت کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ کا ذکر کر دیا۔ یہ سمجھ لگی ان کے دن ہوش سمجھ نہیں لگی ہے،
دل کیڑا سمجھا کرو میں دسیا سی کہ میں اشارہ بن عظمت یدو فلان فلاں کا ہاتھ عظمت والا ہے فلاں کا ہاتھ کیا ہے عظمت والا ہے اب اس میں ہاتھ عظمت والا نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ عظمت کا سبب تھا اس ہاتھ سے نعمت تقسیم ہوئی تھی صحابت ہوئی تھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں جس ہاتھ سے سخاوت ہوئی تو اصل شان کیا بیان کرنی تھی کہ یہ بندہ صحیح ہے یا یہ سخاوت کر رہا ہے ذکر کس کا کرنا تھا سخاوت کا لیکن سخاوت مجھے کس کا ذکر کر دیا ہاتھ کا سخاوت کا ذکر نہیں کیا ہاتھ کا ذکر کیا لیکن ہاتھ کا ذکر کر کے سخاوت مراد لے اچھا یار میں تو سمجھانا سرکار کی بیوی کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے تو بعد جی سب تو پہلا میری بیوی میں ملاقات کرے گی تو وہ لوگ جی ہاتھ لمبے ہوں گے سرکار کی فرمایا میری دنیا سے جانے کے بعد میری بیویوں میں سے جو بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے اب ساری حضور کی بیوی آپس میں ہاتھ ملایا کرتی ہیں لیکن انہوں نے وہ ہاتھ سمجھا لیکن فوت ہوئی ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کی بیویوں میں سے وہ بیوی ہے جن کا لقب ہے ام المساکین ہر وقت تسلیم کرتی تھی ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا مسکینوں کی ماں یہ اپنے پاس کچھ جمع نہیں کرتی تھی وہ سب سے پہلے فوت ہوئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراد لیا وہ ان کی کثرت صحابت مراد لی تھی تو حضور نے ان کا ہاتھ بول کر صحابت مراد لی تھی ادبی کا سمجھ لی انہاں کا سمجھ لگی نا حضور نے مراد حضور کی کیا ناسی کہ میری وہ بھی آئی تھی جنی بڑی صحیح کی لیکن حضور نے صحابت وہ صحابت مسبب ہے اور صحابت کا سبب کیا ہے ہاتھ ہے صحابت کا سبب کیا ہے تو سبب بول کر جب مسبب مراد لے سبب بول کر مسبب مراد لے اس کو کہتے ہیں اللہ کا سببیت بات سمجھ لگی حضور نے فرمایا کہ میری وہ بیوی مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اب حضور نے جو مراد لیا تھا وہ صحابت مراد لی تھی لیکن اس صحابت کا سبب چونکہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا مبارک ہاتھ تھا تو حضور نے ان کا ہاتھ بول کر ان کی صحابت مراد لی نمبر پہ ہے علاقہ مصبیت علاقہ مصبیت جیسے عام تارک السماء نباتن آسمان میں پودے برسائے آسمان میں کیا آسمان سے پودے برستے ہیں نہیں آسمان سے بارش برستی ہے اور ان بارشوں سے پودے اگتے ہیں گویا بارش کا برسنا یہ سبب ہے پودوں کے اگنے کا تو مسبب بول کے آسمان میں پودے برسائے مسبب بول کے سبب مراد لی یعنی کہ آسمان سے بارش نہ سمجھ آ گئی سبب ہے بارش اور مسبب ہے پودے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ جس بندے کا بھی اس نے مسبب بول کے سبب مراد لیے کہ آسمان میں پودے برسائے مطلب یہ کہ بارش برسائے اس کو کہتے ہیں اللہ کا سببیت اور ایک ہے علاقہ جزئیت ہے جز بول کر کل مراد لینا جز بول کر مثلا اور صلات العیون آنکھیں بیچی گئی آنکھیں یعنی جسوس کر لے بادشاہ نے اپنے جسوس کر لے کہ تسی مخبری کر لے اور شہر کی ہو جائے اب بادشاہ نے آنکھیں تو نہیں بیچی تھی جسوس بول کر میں بھیجا تھا نا لیکن جسوس کا زیادہ کام کس سے ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے سے ہوتا ہے تو لہذا آنکھ بول کر جز بول کر پورا کل مراد اس کو کہتے ہیں علاقہ ہے یہ بھی
سمجھ آ گیا؟ آگے علاقہ کلیت کل بول کر جز مرا لینا. اللہ نے فرمایا یا جعلون اصابع فی اذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں رکھتے ہیں. تو کیا پانچوں انگلیاں کان میں رکھنا ممکن ہے؟ ہم تو ایک پوری انگلی بھی پورے کان میں داخل نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ ہم اپنی انگلی کا پورا داخل اپنی انگلی کے ذریعے دیکھ رہے ہم نے اپنی انگلی کا پورا داخل کر لیا. تو گویا کل پوری انگلی بول کر جز مراد لیا. جب پوری کل بول کر جز مراد لیا اس کو علاقہ کلیت کہتے ہیں. علاقہ کلیت کہتے ہیں. اس کے بعد اعتبار ما کانا، اعتبار ما کانا کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے نا، ماضی کی بات کو اب حال پر قیاس کریں. ماضی کی بات کو حال پر قیاس کریں. اللہ نے فرمایا وآتوا الیتامی اموالهم، یتیموں کو ان کا مال دو. اب پہلے یہ مسئلہ سمجھیں. اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ یتیم بچہ اگر مہینے کا ہے، 10 دن کا ہے، سال کا، وہ اپنے جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس کا چچا یا اس کا ماموں یا اس کا کوئی رشتہ دار اس یتیم کے مال کی نگرانی کرے گا، رکھوالی کرے گا. اور جب وہ یتیم بالغ ہو جائے گا تب اس کا مال اس کے حوالے کرے گا. اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تب وہ یتیم نہیں رہے گا. یتیم کا اختلاف ہوتا ہے نابالغ، جب تک نابالغ ہے تب تک یتیم ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو تب وہ یتیم نہیں رہا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دو. حالانکہ جب مال دیا جا رہا تھا وہ تو کیا تھے؟ بالغ تھے، یتیم نہیں تھے. اللہ نے ان کو یتیم کیوں کہا؟ اعتبار ما کانوا، ان کے ماضی کا اعتبار کر کے، کیونکہ وہ ماضی میں یتیم تھے تو ماضی کا اعتبار کر کے ان پہ لفظ یتیم بولا. حالانکہ اب بالغ ہو چکے ہیں اور ان پہ لفظ یتیمی رخصت ہو چکا ہے. تو لفظ اعتبار ما کانا، کسی کے ماضی کا اعتبار کر کے اس پر کوئی لفظ بولنا، اس کو کہتے ہیں اعتبار ما کانا. علاقہ اعتبار ما کانا، یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے. اور ایک ہے علاقہ اعتبار ما یکون، ما یکون کا اعتبار کرتے ہوئے علاقہ کہ جو چیز ہونی تھی اس کو ابھی پہ قیاس کر لیں. جیسے قرآن پاک میں ہے انی ارانی آسر حمرا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی تھے، انہوں نے اپنی اپنی خواب دکھا دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں. حالانکہ وہ تو اس کو قید میں تھا، لیکن جملہ کیا بول رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں. انگور نچوڑ کے شراب بنتی ہے نا، اصل شراب انگور نہیں ہوتی ہے نا. ہاں جی، میں دیکھتا ہوں انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں. جب انی آ گیا تو اس کو زمانہ حال میں محمول کریں گے، زمانہ مستقبل میں محمول نہیں کریں گے. انی ارانی، بے شک مجھے میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. اب وہ اس نے نچوڑی تو قید سے آزاد ہونے کے بعد جب بادشاہ کی خدمت میں جانا تھا تب شراب نچوڑ دی تھی نا. لیکن اس وقت کی حالت کو اعتبار ما یکون کرتے ہوئے کام ابھی کرتا ہے. پھٹ جب آنا ہے کہ میں سڑک بنا دینی ہے، سڑک وہ اگر ڈیم کیا میں نے ہوئے گا اس وقت تو بن جائے. لیکن وہ اگر آپ ایسی بات کریں تو اعتبار ما یکون کا اعتبار علاقے کا اعتبار کرتے ہوئے. آگے علاقہ محلیت، قرار مجلس، مجلس نے قرارداد پیش کی، یہ قرارداد منظور کی، مجلس نے یہ بات منظور کی. اب مجلس نہیں کرتی، مجلس والے کرتے ہیں. کوئی جو قرارداد پیش ہوتی ہے نا وہ مجلس نہیں کرتی بلکہ مجلس کی کہنے ہیں. قومی اسمبلی نے قانون پاس کیتا ہے، وہ قومی اسمبلی نہیں کرتے بلکہ قومی اسمبلی والے کرتے ہیں. تو اب جو قومی اسمبلی والے کرتے ہیں نا تو یہ اعتبار محلیت کہ وہ جس محل جس جگہ پہ ہے نا اس محل کا اعتبار کیا ہے. اور اعتبار حالیت کسی کے حال کا اعتبار کرنا، محل کا جگہ کا نہیں بلکہ اس کی اپنی حالت کا اعتبار کرنا. ففی رحمت اللہ ہم فی خالدون، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ان کا حال ہوگا جنتیوں والا،
اس سے مراد فی رحمت اللہ سے جنت مراد ہے۔ تو یہ بیٹا اگر مجاز مرسل ہوتا ہے کہ جس میں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ پایا جائے، وہ اور علاقہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، جز بول کے کون مراد لینا، کون بول کے جز مراد لینا، اور زمانہ ماضی پر اعتبار کرتے ہوئے بات کرنا یا زمانہ مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے بات کرنا، یا محال سے اہل محالت مراد لینا، یا حال اس کی حالت کا علاقہ بیان کرنا۔ تو یہ بیٹا اس کی ہے مجاز مرسل کی 8 قسمیں۔ اور آگے مجاز مرکب۔ مجاز مرکب میں نے آپ کو بتایا کہ جو حقیقت جو لفظ اپنے معنی غیر موضوع میں استعمال ہو ایک ہی بہت زیادہ ہے۔ جب ایک سے زیادہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال ہو اس کو مجاز مرکب کہیں گے۔ ہوا یا معرض الایمانی، میری محبوبہ ایمانی کافر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اب رکب ہوا یا میری چاہت، اب میری چاہت سے مراد اس کا پیار نہیں بلکہ اس کی محبوبہ ہے، عورت ہے، تو ہوا یا میری محبت سے مراد وہ اپنی محبوبہ مراد لے رہے ہیں۔ اور رکب اس سے مراد ویسے تو ہے سوار، لیکن اس سے مراد قافلہ ہے۔ الایمانی سے یہ اپنے سلمانہ میں نور سے وہ آگے بڑھی ہے کہ وہ جسمانی بھی مکہ کے نور سے، جب کہ میرا جسم مکہ کے اندر قید ہے، یعنی میں مکہ سے نہ پیا جب محبوبہ بن چھاڑ کے اپنے کافلے میں لگی یمن چلی گئی تھی۔ اب یہ مجاز مرکب ہے، اس میں ایک نہیں ہوا یا پہلا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور رکب یہ دوسرا ہے۔ اور بجسمانی میرا جسم مکہ میں بندھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ میں مکہ میں ہی مصروف ہوں۔ وہ حقیقت سے جنہ نہیں جھگڑیا بلکہ وہ دی مصروفیت کو تھیلی سی اپنی مصروفیت کو اس نے کہا میں اتنے بجے آواں تو کتنے پئی، مطلب میں فارغ نہیں ہے تو جان دی کال بھی سی گل یہ کرنی سی نا۔ اب مجاز عقلی، مجاز عقلی اسناد اور فعل او معافی معنی ہو، فعل کو یا جو چیز معنی فعل بھی ہے، فاعل بھی معنی فعل میں ہوتا ہے، مفعول بھی معنی فعل میں ہوتا ہے، مصدر بھی، مکان بھی، یہ سارے فعل کو منصوب کرنا یا جو چیز فعل کے معنی میں ہے، یہ شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل کو اس چیز کی طرف منسوب کرنا جس کے لیے اس فعل یا شبہ فعل کو بنایا نہیں گیا۔ تو مجاز عقلی میں اسم کی بات نہیں ہوتی، زیادہ تر بات ہوتی ہے فعل یا شبہ فعل کی، کہ فعل یا شبہ فعل کو اس چیز کی طرف منسوب کرنا جس کے لیے اس فعل یا شبہ فعل کو وضع نہیں کیا گیا۔ مثلا اشاب الصغیرہ، بچوں کو جوان کر دیا، وافن الکبیرہ، اور بوڑھوں کو فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ کرم الغدات بار بار و نشی، صبح کے بار بار آنے میں اور ایک رات کے گزرنے میں، صبح کے بار بار آنے میں اور رات کے بار بار گزرنے میں بچوں کو جوان کر دیا ہے اور بوڑھوں کو مار دیتا ہے، بوڑھا مار دیتا ہے۔ اب صبح شام بندوں کو نہ تو بچوں کو جوان کرتے ہیں اور نہ ہی بوڑھوں کو مارتے ہیں۔ صبح شام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں نا، لیکن فعل کو مارنے کے لیے یا جوان کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ کرل کو مرشے کرا یا اشابہ و افنا، یہ سب فعل ہیں، اشابہ اور افنا فعل ہیں، لیکن یہ جو اشابہ اور افنا یہ فعل دونوں آئے ہیں یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ اصل معنی سے ہٹ کے دوسرے معنی کے لیے استعمال ہو۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اشابہ کا اصل تو معنی آتا ہے کہ جوان کرنا، افنا کا اصل معنی ہے فنا کرنا یا مارنا، لیکن یہ نہ جوان کرنے کے معنی میں ہے نہ فنا کرنے کے معنی میں ہے، بلکہ یہ وقت گزرنے کے معنی میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ وقت گزرنے کے معنی میں استعمال کرتے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کے آگے بیٹا یہ میں نے یہ فعل کی مثال دی ہے کہ فعل کو غیر موضوع میں استعمال کرنا، اور شبہ فعل کی مثال فاعل کو مفعول کے معنی میں استعمال کرنا، جیسے عیشہ کے راضیہ، اب راضیہ اس میں فاعل ہے لیکن راضیہ بمعنی مردیہ ہے۔ تسہیل وسلم کا 16واں سبق تو نہیں آتا جس طرح رادن بمعنی مردیہ، راضیہ علامہ سیوطی نے قرآن پاک کے اندر 5 ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جو اس میں فاعل کا معنی اس میں مفعول بھی ہے۔ ان میں ایک ہے راضیہ بمعنی مردیہ۔ راضیہ
یہ لفظ ہے اس میں فاعل رادی اور رادیان رادیون اور رادیتن واحد مونس اس میں فاعل ہے. لیکن یہ عیشت الراضیہ اگر اس کا معنی ضرور کرے ایسی زندگی جو راضی ہونے والی ہے، حالانکہ اس کا معنی راضی ہونے والی زندگی نہیں بلکہ راضی کی ہوئی پسندیدہ زندگی. فاہو فی عیشت راضیہ، وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. تو راضیہ کا معنی ماضیہ، اس میں فاعل کا معنی اس میں مفعول. اور کبھی مفعول کی جو ہے نا اضافت، مفعول کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے، جیسے سیل مفعول. اب مفعول اس میں مفعول ہے لیکن اس کا معنی ہے بہنے والا سیلاب. سیل میں نے سیلاب اور مفعول بہنے والا. تو اب مفعول ہے تو اس میں مفعول لیکن بمعنی مفعول ہے. اور کبھی فعل کی اصلاح ہوتا ہے مصدر طرف، جیسے جدہ جدو، اس کی کوشش کامیاب ہوگی. جدہ فعل ہے بدا کے بدل میں اور جدو اس کا آگے مصدر ہے، تو فعل کی نسبت اس کے مصدر کی طرف آتی ہے. یا فعل کی نسبت مکان کی طرف آتی ہے، نہر جارن، جاری نہر. آمدہ سڑک کتنے جاتی ہے؟ سڑک کتنے گئی؟ اور سڑک کتنے نہیں جاتی، سڑک کتنی گئی ہے، راہ جانا ہے. بھائی میرا سڑک کتنے گئی ہے، سڑک کتنے جا رہی ہے، دیکھو ہون میں تھے پڑی ہوئی سیرے میں تھے گئی ہے. تو سڑک کہیں نہیں ایسے جاری نہر، نہر بھی جاری نہیں ہے، نہر ادھر ہی ہے، اس میں پانی جاری ہے. تو یہ کبھی مکان کا اسناد کر دیتے ہیں. فعل کا اسناد مطلب مکان کی طرف کر دیتے ہیں. یہ بیٹا اس کا ایک مجاز عقلی آ گیا. میرا خیال ہے ساری کچھ سمجھ میں چیز رہ نہیں گئی. چلو بند کر دیں.